بد نصیبی کی ایسی علامات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو 10 علامات ہیں۔ اکثر لوگ کہتی ہیں کہ ہم پریشانی کا شکار ہیں، ہمارا نصیب کمزور ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کا نصیب بڑا طاقتور لکھا ہے۔ انسان جب بد نصیب ہوتا ہے تو اس کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بد نصیبی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ بد نصیبی کی 10 علامات اور اس کا علاج، اس سے بچنے کا بہترین عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی علامات کیا ہے؟ سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر اثر نہ ہونا، یہ بد نصیبی کی علامات ہے۔ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے گناہوں کے اندر ہمیشہ ڈوبے رہنا، یہ بد نصیبی کی دوسری علامات ہے۔ اور گناہوں کے اندر مبتلا رہنا، ڈوبے رہنا، اور اس کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہ ملنا، سچی اور پکی توبہ نہ کرنا، یہ بد نصیبی کی علامات ہے۔ رزق کے اندر بے برکتی کا ہونا، یہ تیسری علامات ہے۔ رزق کے اندر بے برکتی کا ہونا یہ تیسری علامات ہے۔ جب انسان گناہوں کے اندر شرابور ہوتا ہے، پھر اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کی ہر چیز نعمت، آنکھ بھی نعمت، کان بھی نعمت، زبان بھی نعمت، ہونٹ بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آگے نعمت، پیچھے نعمت، دائیں نعمت، بائیں نعمت، اس کے باوجود بھی ناشکری کرنا، یہ چوتھی علامات ہے۔ ناشکری کرتے رہنا، نعمتیں ہونے کے باوجود ناشکری کرنا، شکر کو بجا نہ لانا، یہ بد نصیبی کی علامات ہے۔ اسی طرح ہر کام میں ہمیشہ مسلسل ناکامی کا ہونا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کام تو میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، 2 قدم پیچھے آتا ہوں۔ اسی طرح نیک عمل سے دور رہنا، چھٹی علامت کیا ہے؟ نیک عمل سے دور رہنا، یہ بھی بد نصیبی اور بدبختی کی علامات ہے۔ اللہ اکبر۔ نیک عمل کرنا نصیب والوں کا ہوتا ہے، جس کے اوپر رب کا کرم اور فضل ہوتا ہے، وہی اپنے رب کا کرم اور فضل حاصل کر کے نیک عمل کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر نیک عمل سے دور رہنا، یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں رزق کے اندر برکت ہو، اضافہ ہو، زندگی کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، لمبی عمر کی دعا، خیر و برکت کی دعا کیا کریں، صحت کی دعا کیا کریں۔ اگر والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ان کے قبروں کے اوپر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کیا کریں۔ اور 7ویں علامات بد نصیبی کی کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور اسی طرح 8ویں علامات یہ ہے کہ ہر وقت دل میں بے سکونی محسوس کرنا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے بد نصیبی؟ بے سکونی کی علامات یہ ہے کہ ہر وقت دل کے اندر بے چینی، بے سکونی محسوس کرنا ہے۔ نمبر 9 یہ ہے حق اور سچائی سے نفرت کرنا، یعنی کہ حق اور باطل کی پہچان نہ ہونا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ حق تو حق ہوتا ہے، ناحق ناحق ہوتا ہے۔ اسی طرح حق اور سچائی، حق اور ناحق کی پہچان نہ کرنا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ اور اسی طرح نمبر 10 کیا ہے؟ اچھی نصیحت سن کر عمل نہ کرنا، یہ بھی بد نصیبی کی علامات ہے۔ اچھی بات کسی نے کہہ دی، ماں باپ نے کہہ دی، بہن بھائی نے کہہ دی، کسی استاد نے کہہ دی، کسی معلم نے کہہ دی، کسی عالم دین نے کہہ دی، اچھی نصیحت کی،
لیکن اس نصیحت کو بھی سنا کانوں سے لیکن اس پر عمل نہ کرنا، یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ اگر ناظرین محترم آپ ان بد نصیبی کی 10 علامات میں سے کوئی بھی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان سے بچنے کا بہترین حل کیا ہے؟ صدقے دل سے سچی اور پکی توبہ کرنا، نیک عمل کی طرف متوجہ ہونا، رجوع اللہ کرنا۔ یہ جب کریں گے تو یہ جتنی بھی علامات آپ کے اندر ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے۔ کاروبار کے اندر برکت ہوگا، بے سکونی ختم ہو جائے گی، سکون میسر آئے گا، نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، اسی طرح رزق کے اندر برکت آ جائے گی، اسی طرح گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف متوجہ ہوں گے، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی تھی اب فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے، اسی طرح حق اور باطل کی پہچان نصیب ہوگی، اسی طرح اچھی نصیحت سن کر عمل کریں گے تو ان سے ہمارے زندگی کے اندر فراوانی آئے گی، زندگی کے اندر راحت آئے گی، زندگی کے اندر سکون آئے گا، زندگی کے اندر اطمینان قلب نصیب ہوگا، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی میری اور آپ کے نصیب کے اندر ہوگی۔ لیکن استغفار کثرت کے ساتھ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اپنے صدقات نکالیں، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی، زندگی کے اندر راحت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔